السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ جمعہ کی فضیلت۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر تم جانو جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ گو کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون۔ حدیث میں آتا ہے کہ ترجمہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں راوی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے منبر کی لکڑی یعنی اس کی سیڑھیوں پر یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لوگ نماز جمعہ کو چھوڑنے سے باز رہیں ورنہ اللہ تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں شمار ہونے لگیں گے۔ جمعہ مغفرت کا دن، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز پڑھے اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ قبولیت کی ساعت، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالی سے بلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس ساعت میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں صحیح مسلم نے یہ الفاظ مزید نقل کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ساعت بہت تھوڑی ہوتی ہے جمعہ کے لیے جلدی آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل جنابت کر کے نماز پڑھنے جائے تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی دی اگر اول وقت مسجد میں پہنچا، اور اگر بعد میں گیا تو گویا ایک گائے کی قربانی دی، اور جو تیسرے نمبر پر گیا تو گویا اس نے ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دی، اور جو کوئی چوتھے نمبر پر گیا تو اس نے گویا ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو کوئی 5ویں نمبر پر گیا گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ لیکن جب امام خطبہ کے لیے باہر آ جاتا ہے تو فرشتہ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تب صرف نماز کا ثواب ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے جمعہ کے لیے اول وقت جانا ضروری ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ کل روز قیامت ہمارے نامہ اعمال سے جمعہ ہی نہ ملے۔ جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنا، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
لمحہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ جمعہ چھوڑنے والے کا انجام، جمعہ کی اذان ہو رہی ہے اور منادی کرنے والا اعلان کہہ رہا ہے کہ آ جاؤ سب حقیقی کامیابی کی طرف، مگر کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ منادی کرنے والا کتنے بڑے انعام کی طرف سب کو دعوت دے رہا ہے، اور یہ دعوت بھی دعوت عام ہے، کسی چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں، کسی امیر غریب یا رنگ و نسل کا کوئی فرق نہیں، سب کو بلایا جا رہا ہے، مگر اس دعوت کو کوئی سن ہی نہیں رہا یا شاید کوئی سنتا ہی نہیں چاہتا۔ ایک طرف دنیاوی کام کاج اور دنیاوی ضرورتیں ہیں جو صرف ایک عارضی اور فانی وقت کے لیے ہیں، جن کا انتظام بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بعد میں نہ ہو پائے سوائے وہ امر جن کی شریعت نے چھوٹ دی ہے، مگر کوئی بھی اپنی ان بے بنیاد اور حقیر چیزوں کو، ان حقیر مصروفیات کو ترک نہیں کرتا، جانتا بھی ہے کہ یہ منادی سب سے بڑے بادشاہ کے حکم پر کی جا رہی ہے، اس پر لبیک کہنا بہت ضروری ہے، اپنے ہی مالک سے بغاوت کرتا ہے، وہ مالک اسے دیکھ بھی رہا ہے، اس کے باوجود سرعام بغاوت کرتا ہے، ایسے شخص کا انجام ابرتناک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی بغیر کسی عذر کے نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھا جاتا ہے جو نہ کبھی مٹائی جاتی ہو نہ تبدیل کی جاتی ہے۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ جو آدمی 3 جمعے چھوڑ دے یہ وعید اس کے لیے ہے۔ شافعی وہ لوگ جن پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے، جن لوگوں پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ حضرت طارق ابن شہاب راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ حق ہے اور جماعت کے ساتھ ہر مسلمان پر واجب ہے، علاوہ 4 آدمیوں کے غلام جو کسی کی ملک میں ہو، عورت، بچہ اور مریض، ان پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔